نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام دوست بزرگ، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے یہاں پر دین کی عالی مبارک محنت کے لیے جمع فرمایا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہر تبلیغ بیان اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے. ہر بیان کے شروع میں ایسی ہم بات سنتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں اور آپ جمع ہوئے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں آپ کو عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ الفاظ اور یہ جملے اپنے اندر پوری حقیقت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، کمزوری ہے ہماری، لیکن یہ جملے برحق ہیں، سچ ہیں. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کھل کے اپنے دل کی کیفیت کو اشعار کے اندر فرما رہے ہیں کہ واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر تیری ذات نہ ہوتی، تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم نہ نمازی ہوتے، نہ حاجی ہوتے، نہ روزے رکھنے والے ہوتے، نہ صدقہ کرنے والے ہوتے. آدمی کے عمل سے اللہ کی اگر توفیق نکال لے تو عمل ہے کچھ بھی نہیں. اس لیے شکر تو کرنا ہے، سب سے پہلے شکر کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق پر ہمیں تو نے یہ توفیق دی، ہم اس پر دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ اگر توفیق کے حال نہ ہو، وہ لکھا ہوا ہے نا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں آپ کو پتہ ہے. تابعین میں کہتے ہیں صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ سعید بن مسیب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ زبان سے یہ جملہ آ گیا کہ 22 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، 22 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی. اسی وقت آزمائش، جب مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی جوتیاں جھاڑ رہے ہیں، جماعت سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہیں. کہنے کہ ہائے اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. ایک بہت بڑے علامہ ہے اور ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی توفیق کتنی اہم چیز ہے جس کو ہم ہر بیان میں شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے آپ کو دین کی عالی مبارک محنت کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے آپ کو اپنی پیشانی اپنے آگے جھکانے کی توفیق دی. کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے سوچا چلو علم تو حاصل کر لیا ہے، قرآن پاک بھی میں حفظ کر لوں. کہ قرآن پاک میں نے کھولا اور اللہ کا شکر ہے 3 دن گزرے، پورا 3 دن کے اندر پورا قرآن پاک میں نے حفظ کر ڈالا. میں نے کہا اتنا اللہ کا کرم. اور پھر حیران ہوتا ہوں اپنی داڑھی، میں نے کہا ذرا صحیح کر لوں، تو داڑھی ہاتھ میں لی تو کیسی نیچے سے لگانے کے بجائے اوپر لگ گئی، ساری داڑھی ہاتھ میں آ گئی. تو یہ جملے حق ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہم شروع میں کہتے ہیں کہ بھئی نیکی کرنے کی طاقت اللہ نے دی، ہم جو تسبیحات سے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی. گناہ سے بچنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. بس اسی استحضار، یہ استحضار میرے آپ کو حاصل ہو جائے، ہمارے دل کی کیفیت بن جائے، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں لگے رہنا ہے کہ ہمیں موت تک یہ کیفیت حاصل ہو جائے. کوئی نہیں ہے. جیسے فیض الواز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتنا یعنی کہ اللہ نے آسان کر دیا نا کہ بھئی معیار یہ نہیں بنایا کہ اپنے زمانے کے فلاں بزرگ ہیں وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، فلاں استاد تک پہنچنا ہے آپ نے. معیار کیا بنایا؟ آمنو کما آمن الناس. معیار بنا دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو. ایمان جیسا نام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسا ایمان تم لا نہیں سکتے. لانا ویسا ہے اور لا نہیں سکتے. یعنی کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کسی وقت میں یہ خیال نہ گزرے کہ اب تو میں کامل ہو گیا، اب کیا ہو گیا، اب میں کسی قابل ہو گیا، اب مجھے 2-4 لفظ آ گئے، اب میں جو ہے پرانا ساتھی بن گیا، اب میں 2-4 آدمیوں کے سامنے میں نے بات کر لی تو میرا کیا ہو گیا، درجہ ہو گیا. ہر وقت ہماری نگاہ وہ اللہ کی طرف جائے. کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے آدمی سے، یہی تو مومن کی شان ہے کہ آدمی کی دل کی سوئی اللہ کی طرف رہے. ایسا نہیں ہے وہ سارا دن مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، تصویر لے کر بیٹھا رہتا ہے اور وہ سارا سال ہی
तबलीग में वक्त लगाता रहता है, वो कारोबार नहीं करता, वो बीवी बच्चों को नहीं देखता, नहीं, सारे काम करने हैं। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला से फरमा दिया, सारे काम करने हैं, ये कारोबार लगा हुआ है, बीवी बच्चों की जरूरियात लगी हुई है, सारी चीजें फ़ज़ाइल आमाल में हमारे सामने। लेकिन क्या है, जरा सी चूक हो जाए तो फौरन क्या करना है, फौरन अपने दिल को क्या करना है, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है। नहीं तो क्या है, किबरियाई अल्लाह की बड़ाई है और तकब्बुर अल्लाह की चादर है। जो इसके अंदर अल्लाह ताला से झगड़ेगा, अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको जहन्नम में पटक के रख देगा। वो नहीं तफसीर में लिखा हुआ है, एक नजद की एक मस्जिद से एक बुजुर्ग निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से एक बड़ा सजीला नौजवान आ रहा है, डामाडोल उसका जिस्म है और उसकी क्या खूबसूरत आंखें हैं और उसकी बल खाती हुई कमर है, उसका मुनासिब मोतदिल कद है और इतना हुस्न इतना कि मैं हैरान हो गया, मैंने कभी इतना हसीन नौजवान नहीं देखा। तो मेरी ज़बान पे एक लफ्ज़ ये जुमला आ गया कि हाय तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खूबसूरत है। तो वो सामने से नौजवान था, आदमी कच्चा होता है, आदमी जुमले सुन ले ना तो अपनी तारीफ के बहुत कच्चा होता है, आदमी अपनी तारीफ के जुमलों के मामले में बहुत कच्चा है। वैसे बहुत मजबूत हो, बहुत उछले कूदे, लेकिन अपनी तारीफ के मामले में बहुत कच्चा होता है। ये इल्म ऐसा है, और इल्म तो हम हासिल कर रहे हैं, यकीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक पूरा उसका हमें मेयार हासिल नहीं हो सका जो हमें हजरात हमसे चाहते हैं। लेकिन अपनी तारीफ के जुमले ऐसे हैं कि कोई कह दे यार आप बहुत अच्छे हो, आपकी नमाज बहुत अच्छी है, फौरन दिल में आता है हाँ मेरी नमाज तो बहुत अच्छी है। तो उस बुजुर्ग ने उस नौजवान से क्या कहा, हाय तू कितना खूबसूरत है। तो उस नौजवान तकब्बुर अंदर था, उसकी जबान पे जुमला आ गया, अरे चाचा मियां तुम्हें क्या ताज्जुब है, जिसने बनाया खुद उसको भी ताज्जुब। बुजुर्ग कहते मैं कहाँ किया, या अल्लाह इसकी तवज्जो किधर चली गई, इसको क्या हो गया। और कहते हैं मैंने उसी लम्हे देखा वो घटना, उस पर अल्लाह का यानी कि अल्लाह की किबरियाई का मुकाबला करना। कहते ना भी दावत दो तो समझ के दावत दो, दावत के साथ अल्लाह की मदद होती है। इसलिए बहुत धीमे लहजे में तो दावत के बुनियादी उसूल लिखे हैं उलमा इकराम ने कुरान हदीस की रोशनी में। तो अब वो कह रहे हैं वो घटना शुरू हो गया और घटते 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 मैंने देखा कोई एक बालिश बराबर रह गया, इतना छोटा हो गया। वो कोई आ रहा था उधर से दौड़ता हुआ, उसने उसको उठाया उस नमूने को और अपनी जेब में डाल के ले गया। ये है आदमी की औकात। ये क्या है, आदमी किस चीज पे करता है। अल्लाह की तौफीक ना हो तो आदमी कर क्या सकता है। वो उस्ताद ने किसी दफा कह दिया ना, तलबा से कह दिया, अरे भाई मैं तो आज तक कभी कोई चीज भूला ही नहीं, मैं तो आज तक कभी कोई चीज भूला नहीं, मेरा हाफजा बड़ा मजबूत है, मेरे अम्मा ने बड़े बादाम मुझे खिलाए, बड़ा हाफजा मजबूत है। तो उनकी जबान पे जुमला आ गया और फिर बाहर निकले, शागिर्दों से कह रहे हैं वो तेरी चप्पल कहाँ है, क्या चप्पल, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस्ताद जी की चप्पल कहाँ है, उस्ताद जी की चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है, और जी चप्पल नहीं मिल रही, चप्पल कहाँ रखी। वो एक तालिब इल्म ने कहा, उस्ताद जी चप्पल तो आपके पाँव में, चप्पल तो आपके पाँव में। ओहो, आदमी अपने जबान के बोलों से पकड़ा जाता है, मारा जाता है और आदमी समझने लगता है। इसलिए अल्लाह की ताकत का इकरार करना है। सबसे पहली बात यही है, अल्लाह की ताकत का इकरार करना है। कभी ज़ुहूर हो जाए, कभी गलती हो जाए तो फौरन आदमी क्या हो जाए, फौरन अपनी असलियत पर आने की कोशिश करे कि मैं कौन, मेरा क्या। हाँ, मैं तो अल्लाह का मोहताज हूँ, अल्लाह में मोहताज हूँ, मैं तबलीग में चल रहा हूँ, मैं असर के नमाज में पहुँच गया बयान के अंदर, तो मुझे तो अल्लाह लेकर आया। हाँ, मुझे तो अल्लाह लेकर आया, अल्लाह अपने फजल से लेकर आया। और एक नौजवान था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में, है तो साहबा में लिखा है, वो बड़ा अच्छा नौजवान था। हज़रत उमर की भी इस पे निगाह, बड़ा इबादत करता था और इबादत करता था। अल्लाह के शान इशा पढ़ के जाता तो एक कोई नामहरम थी, उसके ऊपर उसका दिल आ गया
اور وہ لڑکی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی، لیکن وہ گزر جاتا بہرحال۔ ایک دن اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا اس کو کہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی، اس لڑکی کے، وہ عابد لڑکا، نمازی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جیسے ہی اس لڑکی کی دہلیز میں داخل ہوا، یہ تو متقی تھا، ماحول میں رہنے والا تھا، محنت کرنے والا تھا، اور ایمان یقین کے ماحول میں تھا، عمر کی نگاہ اس کے اوپر تھی، اس کے سامنے فوراً وہ قرآن کی آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں جب شیطان ان کو چونکا دیتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کیا تذکروا، فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً کیا سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو ان کے سامنے راہیں کھل جاتی ہیں، ان کے سامنے راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت اس کے سامنے آ گئی، اس کے سامنے آ گئی، اس کی دل کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور وہ اس نے اس آیت میں غور کیا، اس نے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کرا، اور وہ وہیں پر اس لڑکی کی دہلیز سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکی تو پریشان ہو گئی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یاد اب کیا ہوگا۔ اس نے اپنی باندھی کو بلایا اور اس کا گھر پتہ کرا اور اس کو کہا بھائی یہ آپ کا بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کی شان، والد سے پوچھا کیا ہوا، کہنی خیر ہے پوچھی کچھ نہیں ہو، کہنی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے بتاؤ۔ کہا ابا جی بس کیا بتاؤں، کتنا کمزور ہے آدمی، جا رہا تھا اور اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں برے کام کے ارادے سے اس کے طرف چل دیا، اس کے گھر میں داخل ہوا تو قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی۔ کون سی آیت آ گئی؟ ابا جی قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ آیت اس نے پڑھی اور اس آیت کا وہ جذبہ اس کے اندر ایمانی کیفیت داخل ہوئی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہوا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو۔ اللہ کی شان، رات ہی کو والد صاحب نے تجہیز تدفین کر دی، نماز جنازہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اس کی تو بھائی جنازہ ہو گیا، رات کو تدفین کر دی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے اور کیا کہا کہ ولیمن، اس کو جب سارا قصہ پتہ چلا، عمر کو ساری تفصیل پتہ چلی تو کیا کہا، قبر میں کھڑو گے یہ ندا لگائی، ارے ولیمن خاف مقام ربی، کہ جو کیا کرے، جو اپنے رب سے ڈر جائے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے دو جنتیں، ایک نہیں، ولیمن خاف ربی جنتان، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں سے ڈرے، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، ایک نہیں دو جنتیں۔ حضرت عمر نے کہا اس میں دو جنتیں ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں دے دی ہیں، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں دے دی ہیں، مل گئی ہیں مجھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں آپ کو، یہ ہماری ایمان کی مجلس ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے۔ دنیا کے اندر مختلف حالات ہیں اور بہت کچھ آدمی کو سامنے سے ہوتا ہوا بنتا ہوا نظر آتا ہے، بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن سارے کے سارے کام بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بڑے بڑے اسپتالوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے طبیب ہیں، بڑے بڑے آپریشن کرنے والے ہیں، جب بھی کوئی آپریشن ہوگا نا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک پرچہ پکڑا دیں گے اور کہہ دیں گے بھائی دیکھو میں نے 100 آپریشن کرے اور آج تک کوئی آپریشن ناکام نہیں ہوا، یہ 101واں آپریشن ہے، آپ اپنی ذمہ داری پہ کہو گے تو آپریشن کروں گا ورنہ میں آپریشن نہیں کروں گا، یعنی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آج تک کوئی آپریشن میرا ناکام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کے بعد 101واں آپریشن بھی کامیاب ہوگا، نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری بھی لکھ کر دو گے تو ہم آپریشن کریں گے۔ یعنی اللہ سمجھا رہا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے ڈاکٹر نوشاد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسے ایسے مریض آتے ہیں میرے پاس، ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کا علاج کیسے ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے میرے علاج سے درست کر کے میرے سامنے بھیج دیتے۔ یہ کرنے والے تو ہم ہیں، کرنے والے تو کیا ہیں؟ کرنے والے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہمارا یقین جڑ جائے، یہ نہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تو ہم نے کہہ دیا آؤ بھائی وہ تو پتا تھا آج تو بارش ہوگی، آج تو ستاروں کی ہم نے
जोड़ तोड़ देख के बता दिया था, बारिश होनी थी। वो नहीं, हुदैबिया के मौके पे नबी करीम अलैहिस्सलाम सफर में रात को बारिश हो गई। रात को क्या हो गई? बारिश हो गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें पता है अल्लाह ने क्या फरमा दिया? अस्बह मिन इबादी मोमिनुम बी व काफिरुम बी, आज रात कुछ लोग मुझ पर ईमान लाने वाले बन गए और कुछ लोग मेरे इंकारी बन गए। जिन लोगों ने कहा कि मुतिन्ना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि हमें अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से बारिश हुई, तो वो तो मेरी रात से ईमान लाने वाले बने और सितारों का इनकार करने वाले बने। और जिन लोगों ने कहा नहीं, मुतिन्ना बिनौई कदा व कदा, फला सितारे की गर्दिश की वजह से बारिश हुई, इसलिए बारिश हुई, उन्होंने मेरी जात का तो इनकार कर दिया। हाँ, सितारों के पुजारी बेशक बन गए। तो बारिश बरसे तो हम क्या कहें कि बारिश किसने बरसाई है? हम क्या कहें? अल्लाह कह रहा है अन्ना सबबना माअ सबा, पानी हमने उतारा आसमान से अजीब निराले अंदाज। अंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, अल्लाह बता रहे तुम्हें पता नज़र। हाँ भाई, तुम बताओ कौन बरसाता है इस बदली से बारिश? कौन बरसाता है? तो सहाबा किराम का यकीन था कि बारिश करने वाली जात अल्लाह की जात है। सीख लिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो हुजूर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेल के अंदर है, रात को गुस्ल की हाजत हो गई। तो जो जेल का आदमी होता है, निगरान होता है, उससे कहने लगे भाई मुझे गुस्ल की हाजत हो गई, पानी दे दो ना, गुस्ल करना है। का पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी कोई नहीं। तो कहा कि अच्छा यार वो जो पानी पीने का देते हो ना रोजाना थोड़ा थोड़ा, आज डबल दे दो, कल का भी आज दे दो, कल का नहीं देना, मुझे गुस्ल करना है, मैं गुस्ल करूंगा, जरूरी है। पानी बगैर पिए गुजारा कर लूंगा, लेकिन गुस्ल तो जरूरी है। और उसने कहा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे कल का पानी भी आज दे दूंगा, कल तू प्यासा मर जाएगा और मेरे पे केस बन जाएगा। वो कहे भाई क्यों मर गया? मैं बोलूंगा पानी नहीं दिया। बोले पानी क्यों नहीं दिया? मेरे बात आ जाएगी। नहीं भाई, आज का पानी मिलेगा, कल का पानी मिलेगा, खत्म। वो हुजूर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह से दुआ लगाई और अल्लाह को अपनी जरूरत पेश करी। ए अल्लाह मुझे गुस्ल करना है, ये पानी देते नहीं, तेरे पास क्या है? खजाने मौजूद हैं। और अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया कि उसी वक्त आसमान से एक बदली आई और बादल आया 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 नीचे आया। जाहिर ऊपर तो छत थी, खुला आसमान तो था। वो आकर उनके सर पे खड़ा हो गया और उसने बरसना, जेल के अंदर बरसना शुरू कर दिया और उन्होंने गुस्ल कर लिया और सारे वो वहीं पर। तो अल्लाह अपनी कुदरत से करते हैं, क्या करते हैं? सहाबा कराम का ये ज़हन था, सहाबा कराम का ये ज़हन था कि करने वाली रात अल्लाह की रात है। हाँ, मुझसे नहीं होता। वो जो तमीमदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेज रहे हैं और कह रहे हैं वो आग निकल आई और आग निकल आई, क्या होगा? वो कह रहे हैं आप जाके बुझाओ। तो हर तमीमदारी क्या फरमा रहे हैं? मन अना व मान, अना मैं कौन, मैं क्या, मेरी क्या हैसियत है, मैं ये आग जाके बुझाऊंगा? इसी मेंबर पर याद है मुझे भाई अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे किस्सा। तो हज़रत फरमाते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी जा सकते थे। उनका इंतजार करा, वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके पीछे खड़े हो गए। जब सलाम का जवाब मेरा तो था ये मुसलमानों का मसला है, हल करना है। वो कह रहे मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो अहल नहीं हूँ, कहानी आप ही को जाना है। तो फरमाते थे भाई अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह कि ये बताया कि उम्मत को भी काम पे डालना है। क्या है? उम्मत को भी काम पे डालना है। और उनको भेजा और उनके पास अपना जो भी कपड़ा था, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कपड़ा है, और इस कपड़े से वो गए और वो दावा वहां निकल रहा और उस अपने इस कपड़े से वो आग को दबा कर रहे हैं, हट 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 पीछे हट, और उसको अपने मुस्तकर में जाकर पहुंचा कर उन्होंने दम दिया। ये काम क्या है? काम सबका है, काम सिर्फ बड़ों का नहीं है। काम क्या है? काम सबका है। तो ये दावत देना और अल्लाह की बड़ाई के बोल बोलना, ये क्या है? ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये क्या है? हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई हमारे क्या हो जाए, हमारे बोल अच्छे हो जाए। हमारे बोल अच्छे हो जाएंगे तो हमारा दिल का रुख क्या हो जाएगा? दिल का रुख सही हो जाएगा। अपने बोल अच्छे कर लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करने वाली है। सारा कुरान हदीस से भरा पड़ा, सारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हम दुआएं देख लें,
اور اس کے اندر جتنی بھی ہم دعائیں پڑھیں اکثر دیکھیں گے اس کے اندر کیا آئے گا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. اتنی محنت سے آدمی نے کمایا اور یعنی کھانا کتنی محنت سے سامنے آتا ہے، جیسے فلاح سرکار میں پڑھا کتنی محنت سامنے آتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ لیکن بھائی حکم کیا ہے؟ یہ پڑھو اے اللہ تو نے کھلایا. کس نے کھلایا؟ اور پھر کھلانے کے بعد ہوا اشبعنا، کھلایا تو نے، سیر بھی تو نہیں کرا. یہ نہیں کہ کھلایا تو نے اور اس اندر اس کھانے جا کے کام کر دیا، نہیں، تو نے وانا تو نے انعام کیا. کوئی بھی الحمدللہ الذی کسانی، کپڑے کس نے پہنا ہے؟ کپڑا تو میں نے بہت محنت سے کمایا، کپڑا میں نے بہت محنت سے کمایا. مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ حدیث میں جو یہ ہے کہ بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. میں سوچنے لگا اس میں ایسی کیا بات ہے، اور پھر کہنے لگے، فرمانے لگے حدیث کی تشریح کے اندر کہ بھائی اللہ سے مانگو. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ گھر کے سامنے موچی بیٹھا ہوا 10 روپے لے گا جوڑنے کے، ممکن ہے 5 روپے لے، 10 روپے لے، 20 روپے لے، کیا مشکل ہے؟ ابھی جاؤں گا، ابھی منٹوں میں جڑوا کے آ جاؤں گا، کام ہو جائے گا. وہ کہا کہ پھر پتہ چلا کہ بھئی جوتا بنوانے گئے اور تیز بارش ہو گئی، اب وہاں ہی نہیں جا پا رہے، موچی کی تک ہی نہیں پہنچ پا رہے. تم تو کہتے تھے نا کہ بہت آسان ہے، جاؤ جڑوا لو، کر لو. پھر کہا موچی کے پاس چلے گئے. ہاں جی موچی نے کام کر دیا. ہاں جی لاؤ 10 روپے لاؤ. 10 روپے آدمی نکال رہا ہے جیب سے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سکہ نکالا ہے، کوئی نکالا ہے، کیا وہ پیسے کہاں گئے؟ او مجھے کہہ رہا ہے پیسے ہوتے نہیں تمہارے پاس، فقیر آدمی ہو یار، اور چھڑوانے کے لیے آ گئے سب کے سامنے. اس نے پتہ چل گیا جوتے کا خدمت ٹوٹ جائے تو یہ بھی کیا کرو، یہ بھی اللہ سے مانگو، یہ بھی کیا کرو اللہ سے مانگو. اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے. کیا ہے؟ اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے. کہ کرنے والی ذات کیا ہے؟ کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ میرے آپ کی دل کی جو سوئی ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے بھائیوں، ہم لوگ صبح شام طریقے ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہت طریقے ہیں. مولانا یوسف قادری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسباب کی بھرپوری کا راستہ دے دیا، بھرپور اسباب سے فائدہ اٹھائیں، اور مسلمانوں کو اعمال والا راستہ دے دیا. کیا دے دیا؟ ہاں تو یہ مسلمانوں کا راستہ کافروں کا راستہ برابر نہیں ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا جب احد کے اوپر ظاہری بڑی شکست ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بڑی شکست ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہو گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب وہاں تو جوش کا سما بن گیا کافروں کے. تو ابو سفیان پکار رہا ہے آ کر اوپر چڑھ کے اور کہہ رہا ہے ہاں بھائی افیکم محمد، کیا محمد تم میں اب ہیں، زندہ ہیں؟ نبی کریم السلام نے فرما دیا خاموش ہو گئے، جواب مت دو. پھر پوچھا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش، جواب مت دو. پھر کہا عمر موجود ہیں؟ جواب مت دو. جب چلو سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، تو شکرانے کے طور پہ خوش ہو کے کہنے لگا کہ چلو سب سے ہماری جان چھوڑ گئی. کیا ہو گئی؟ سب سے جان چھوڑ گئی. اب اپنی زندگی گزاریں گے، سارے بدلے اللہ نے پورے کر دیے. ہاں حضرت عمر سے خاموش نہیں رہا. حضرت عمر نے کہا اوے خدا کی قسم، حضور علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، حضور تیری بات بھی سن لو. اور اس کے بعد پھر اس نے نعرہ لگایا کہ او ہو اللہ، کہ بھائی کیا کہ اولو حبل، اولو حبل، اپنے بت کا نام لیا حبل. او حبل آج تو بلند ہو گیا، لات اس آج تو تمہاری کمائی ہو گئی، آج تو تمہارے جو ہے نا ماشاء اللہ آج تو کیا ہو گئے، تم تو بڑے، تمہاری چیزیں آج سامنے سب کے آ گئی، آج تمہارا ڈنکا بولنے لگا. تو آپ میرے سامنے فرمایا جواب دو اس کو. کیا جواب دیں؟ صحابہ نے کیا جواب دیں؟ کہ اس کو بتاؤ اللہ عز و جل اس کے مقابلے میں. وہ کہہ رہا ہے حبل کا نعرہ لگا رہا ہے، آپ اللہ کا نعرہ لگاؤ. اور پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا چلو، اس نے کہا آخر میں کہ آج کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس تو لات اور عزا ہے، ہاں لنا العزا ولا عزا لکم،
تمہارا کوئی عزا ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی لات اور عزا ہی نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ مولا ہے مددگار، تمہارا کون مولا ہے؟ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، زندہ ہیں سب لوگ، لیکن 70 کے مقابلے میں 70 مارے گئے، بدر کا حساب کتاب ہو گیا. یوم یوم بدر والحرب سجال، کہ چلو کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ میدان تم نے مار لیا، یہ میدان ہم نے مار لیا، حساب برابر ہو گیا. تو کیا فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، جو ہمارے مرے وہ جنت میں گئے اور جو تمہارے مرے وہ جہنم میں گئے. تو برابر کیسے ہو گئے؟ برابر کیسے ہو گئے؟ تو مسلمان اور کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف راستے دیے، الگ الگ جدا راستے دیے. مسلمان کو کیا دیا ہے؟ اعمال والا راستہ، ایمان والا راستہ اور اللہ کے تعلق والا راستہ وہ مسلمان کو عطا کیا ہے کہ کیا کرے. مسلمان کو اللہ نے دعوت والا راستہ دیا اور نماز والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا راستہ دیا. کس کا؟ دعاؤں کا راستہ دیا کہ کیسے کیسے کام ان اعمال سے بن جائیں گے جو ان چیزوں سے نہیں بن سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کری، ان کو کیا خوبصورت زندگی دی، کیا خوبصورت ان کے رہنے کے آپس میں طریقے اور آپس میں معاشرت کے طریقے اور کیا اعمال کے طریقے. صحابہ بری پڑی، کتنی پیاری زندگی ان کی آپس کی زندہ ہو گئی. کوئی آپس کے اندر کہ بھائی حسد ہے، آپس کے اندر جلن ہے، سب چیزیں آہستہ آہستہ وہ دبتی چلی گئیں، مٹتی چلی گئیں. وہ نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو شادی کی عادت ہو گئی، تو اپنے ساتھ بطور سفارشی اور رشتہ ڈالنے کے لیے حضرت ابو الدرداء کو لے گئے اور کہا کہ میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ اندر جا کے میرے لیے رشتہ مانگ لو. اب وہ حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے. تو لڑکی والوں نے کہا اما سلمان فلاں ہو سکتے جو. جواب میں کیا کہا کہ سلمان سے تو ہمارا بیٹی کا رشتے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے. تو حضرت ابو الدرداء نے حامی بھر لی اور نکاح کی حامی بھر لی. باہر نکل آئے، باہر نکلے تو ذرا گردن جھکا کے کہ بھئی کیا ہوا؟ سلمان فارسی کہنے کیا ہوا کیا ہوا کیا جواب دیا؟ تو فرمانے لگے بھائی میں کیا بتاؤں، وہ تو میں تو اندر کیا تھا تمہارا پیغام لے کر، انہوں نے تو مجھے دولہا بنا کے باہر بھیج دیا. سلمان فارسی کہنے کے یہ تو بھائی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور میں خامخواہ اس کے اندر توجہ کر رہا تھا. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ایسی پیاری زندگی آپس میں ان کی بن گئی. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ما یذل امرأۃ ان تکون بین بیتین فی الانصار او ان تکون بین ابویہا، کہ کوئی لڑکی نوجوان وہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. ایسا معاشرہ ان کا بن گیا، ایسی پیاری زندگی ان کی بن گئی. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت، ایک دوسرے کے مرتبوں کو پہچان لیا. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت ان کے استاد اور بڑے اس امت کے بڑے مفتی ہیں. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم 12 وہ علماء وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فتح کام کرتے، زید بن ثابت بھی اس کے اندر. ابن عباس بھی بڑے آدمی ہیں لیکن ان کے شاگرد ہیں. میرا جب حضرت زید بن ثابت کو آتا ہوا دیکھتے گھوڑے پہ تھے تو فوراً آگے لپٹ سے ان کی لگام پکڑ لیتے کہ بھئی چلو میں استاد جی کو میں اکرام کروں استاد جی. تو حضرت فرماتے آگے سے بھائی ایسا نہ کرو یار، ایسا نہ کرو، شرم آتی ہے. مجھے کیا آتی ہے؟ زید بن ثابت فرماتے مجھے شرم آتی ہے. تو آگے سے اتنے پاس فرماتے ہاں کر امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو یہی تربیت دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا اپنے اساتذہ کا اکرام کریں. تو آگے نیچے سے پھر وہ نیچے اترتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتر کر اتنے عباس کا ہاتھ دیتے، اس کو چومتے اور کہتے ہاتھ زیادہ امرنا ان نفعل بآل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. ان کا ہاتھ چومتے کہتے اپنے نبی کے گھر والوں کا اکرام کرنا ہے. کیسی آپس کی زندگی، پیاری زندگی، پیاری زندگی. جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا
جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا پھر اللہ نے عزت نصیب فرمائی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہامہ کے مقام پر پہنچے مکہ میں رونا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ رونا شروع کر دیا. خیریت ہے میرے مومنین، کیا ہو گیا؟ کوئی غم ہے؟ آپ کی دوا دارو کریں، آپ کی فریاد کریں، کیا کریں؟ آپ کی فریاد رسی کریں، کیا کریں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ وہی جگہ ہے تہامہ، یہاں میں اونٹ چڑھایا کرتا تھا اور مجھے گھر جا کے تانے پڑتے تھے، ہائے تو کرے گا کیا، تجھے اونٹ چڑھانے بھی نہیں آتے. اور آج اللہ نے ایسا کر دیا کہ اونٹ انسان کی کتاب بنا کے ساتھ ایک چلنا ہے میرے ساتھ. اور پھر حضرت عمر کا وہ مشہور جملہ کہ کننا اذل الناس وارذل الناس، ہم کمزور تھے، ذلیل تھے، رذیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. فما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ، جب ہم عزت کو اور نقشوں میں طلب کریں گے جس میں اللہ نے عزت رکھی نہیں، ہمیں دکھ رہی ہے، تو اللہ ہمیں پٹک کے رکھ دیں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ نے مسلمانوں کو عمدہ راستے دیے، ہر چیز کا طریقہ بتایا. کاروبار کا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں نکل کر کیا فرماتے؟ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین. اس بازار میں تجارت کاروبار وہی کرے گا جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں، جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں. تو کیا نبی کریم علیہ السلام والی کی غلامی والی زندگی اختیار کر لی؟ بھائی غلام تو آج ہم بھی بنے ہوئے، پتہ نہیں کس کس چیز کے غلام بنے ہوئے، پیسے کے، دینار کے، کوئی گاڑیوں کا، کوئی بنگلوں کا، کوئی دکان کا، کوئی تجارت کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا آدمی غلام بنا ہوا ہے. اللہ رسول کا غلام نہیں بنا ہوا تو پتہ نہیں کس کس چیز کا جو نا غلام بنا ہوا. ایک نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے گھر کے طریقوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ کوشش کریں، لگ جائیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا بازار صاحب کیا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام تک پہنچنا ہے، پہنچ نہیں سکتے بتا دیا تاکہ اکھڑ نہیں بنو، تاکہ غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے کہ کسی لمحے بولو کہ ہم تو پورے کامل ہو گئے، ہم تو پورے دین پہ کھڑے ہو گئے، بس اب محنت کی ضرورت نہیں ہے، اب بہت کام ہو گیا. ابھی تو اتنے لوگ نکل گئے، ابھی تو راوڑ اجتماع سے اتنی جماعتیں نکل گئی، ابھی کراچی اجتماع سے پھر اتنی جماعتیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی بھی بہت ضرورت ہے. ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی بھی بہت ضرورت ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے عزتوں کا، کہتے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور اس دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کو اللہ نے عزت کا ذریعہ بنایا. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَكُنْتُ عَجِينًا لِبُصْرَى بِنْتِ غَزْوَانَ. ہائے مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے. آج تو کاٹن کے کپڑوں سے اپنے ناک صاف کر رہے اور مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب میں بسرا بنت غزوان جیسی نچڑی عورت کی غلامی کرتا تھا، نوکری کرتا تھا. کیا ملتا تھا؟ بطعام بطنی و قوت رزقی. ایک ٹائم مجھے سوار ہونے کا موقع ملتا تھا، ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا. اور بڑی وہ تیز لڑکی تھی. ایک دفعہ مجھے بلایا تو آنے میں دیر ہو گئی تو مجھے کہنے لگی کہاں سے اتنی دیر سے آئے؟ میں نے کہا محترمہ وہ چپل ڈھونڈ رہا تھا، چپل نہیں ملی اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. تو کہنے لگی اچھا ہم نے بلایا تم چپل ڈھونڈ رہے تھے، آئندہ ہم بلائیں تو بغیر چپل کے آ جانا، چپل ڈھونڈنے کا انتظار ہمیں نہیں کرانا، اتنے نواب نہیں بنو. اور پھر کہا جو تمہارے اونٹ پہ چڑھنے کی باری، تم وہ نواب نہیں ہو کہ تمہارے لیے اونٹ کو بٹھایا جائے گا. تم اونٹ کھڑا رہے گا تو میں اسی طرح بیٹھتا ہوں ویسے. ہاں تو اب وہ کہتے ہیں میں اونٹ کو دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا کیسے چھلانگ لگا کے اونٹ پہ چڑھنا کوئی آسان تو نہیں ہے. گھوڑے پہ ہم بھی چڑھ سکتے ہیں، اونٹ پہ چڑھنا کتنا مشکل. پھر کہتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا اور فرماتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ اسلام آ گیا. کیا آ گیا؟ اسلام آ گیا، دین آ گیا، قرآن آ گیا، نبی کریم علیہ السلام والی زندگی آ گئی. اور اس اسلام کی برکت سے کیا ہوا؟ وَلَقَدْ زَوَّجَنِيهَا اللَّهُ، اللہ نے اسی بسرا بنت غزوان کو میری بیوی بنا دی، وہی میری بیوی بن گئی. اور پھر کہا میری بھی یادیں تھیں. میں نے ایک دن بیگم کو بلایا اپنی، تو میں نے کہا ذرا کچھ شغل کروں، تو بلایا تو آنے میں دیر ہو گئی. میں نے کہا دیر سے کیوں آئی؟ شوہر نے بلایا دیر کیوں کری؟ اس نے کہا میں چپل ڈھونڈ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ چپل. اچھا ہم بلائے تم چپل ڈھونڈو. محترمہ آئندہ شوہر بلائے فوراً آنا، چپل ڈھونڈنے کا انتظام نہیں کریں.
اور کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے، اونٹ کو تمہارے لیے بٹھایا نہیں جائے گا، اونٹ پہ چڑھو، کھڑا رہے گا، حساب میں چڑھو. تو مذاق میں کہنے کی اچھا وہ گا مجھ سے بدلے لیتے ہو، پرانے بدلے لیتے ہو. تو ایسی شغل بیوی کے ساتھ تفریح، بیوی کے ساتھ مذاق کرنا. اب پھر ابو ہریرہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. کہ اللہ کی تعریفیں ہیں، بس اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے کیا کرا، جس نے اسلام مذہب کو مضبوطی کا ذریعہ بنا دیا اور ابو ہریرہ جیسے فقیر آدمی کو ساری دنیا کا امام بنا دیا، ساری دنیا کے امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جو عظمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جو کامیابیاں رکھی ہیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. وہ پیاری زندگی، ہمیں اس پیاری زندگی کی ضرورت ہے. ہم اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس زندگی کے اندر ہمیں. ہم دعا میں کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی کہ آئینی مما انا علیہ، اے اللہ جس زندگی میں ہم لگے ہوئے ہیں اس سے چھٹکارے میں ہماری مدد فرما، مدد فرما، اور جو مشکلات ہیں اس سے ہماری مدد فرما. ہمیں پیاری زندگی چاہیے. اس کے لیے بھائی یہ کلمے کی محنت ہے، اس کے لیے یہ یقین کو بدلنے کی محنت ہے، اس کے لیے یہ اپنے طریقوں کو بدلنے کی محنت ہے. آپس کے اندر کیسے بھائی ہم آپ محنت کر کے کوشش کر کے، اللہ نے کیسا مجھے آپ کو سنہری عنوان دے دیا، کیسا پیارا عنوان دے دیا کہ بھائی اجتماع ہونے والا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اجتماع ہونے والا ہے. اور یہ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع بار بار ہم سن رہے ہیں، ہر شب جمعہ کے اندر سن رہے ہیں بھائی اجتماع تعداد پوری کرنے کا نام نہیں. اور جو اللہ کی شان ہے واقعی، جیسے ہمارے بڑے فرما رہے کہ اجتماع سے خروج ہو اور اجتماع سے جماعتیں نکلے، تو بعض اوقات واقعی دیکھنے میں آ رہا جو بات چل رہی ہے رائمنڈ سے، جو ہمارے بڑے بات چلا رہے ہیں اور اس کو بات کو آگے تک ویسے پہنچایا جا رہا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور نتیجے ویسے ہی آ رہے ہیں. بھائی اجتماع پہ لوگ آئے بھی لیکن نقد اللہ کے راستے میں نکلے، آئے بھی لیکن اللہ کے راستے میں نکلے بھی، اپنے نکلنے کی ترتیبیں بھی بنا کر آئے. یہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہے ہیں. ابھی ہماری آج واپسی ہوئی ہے، وہاں اجتماع تھا، ایک اجتماع چھوٹا تھا ایک بڑا تھا. ایک چھوٹا اجتماع تھا، اس میں آپ سوچیں 400 450 500 کا مجمع تھا، بس ان کا اجتماع تھا. ایسا ہی ہوتا ہے وہاں، نئی نئی محنت ہے، ساری چیزیں ہیں اور حالات ہیں، ساری چیزیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس 450 کے مجمع میں سے 90 سے اوپر آدمی نقد اللہ کے راستے میں نکلتے. اب یہ 90 کی تعداد تو ہمیں بہت کم لگ رہی ہے کہ جی 8 جماعتیں بنی، 9 جماعتیں بنی، لیکن دیکھنا کیا ہے کتنے میں سے کتنے نکل گئے. تو جہاں بات چل رہی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بھائی اجتماع تو خروج کا عنوان ہے. کیا ہے؟ خروج کا عنوان ہے. ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہم اس کی بات چلائیں. اللہ نے ہمیں یہ اجتماع کا موقع دیا اور تھوڑی سی بھائی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے. وہ تو کھجورے کھانے کا انتظار نہ کر سکے، صحابہ کرام تو کھجور کھانے کا انتظار نہ کر سکے کہ بھائی اگر کھجورے کھانے تک انتظار کروں گا تو یہ بھی ایک طویل زندگی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک لمبی زندگی ہے. ان کو جنت کا اشتیاق اس سے آگے ہی لے گیا. تو بھئی یہ اجتماع کا موقع آیا اور یہ اجتماع کا محنت کا موقع ہے. اجتماع سے بار بار ہم سن رہے ہیں کہ اجتماع کی محنت تو اجتماع سے پہلے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے اجتماع شروع ہو جاتا ہے تو ختم ہوتے تھے کتنی دیر لگتی؟ ہاں 72 گھنٹے بھی نہیں لگتے، 72 گھنٹے بھی نہیں لگتے ختم ہوتے تھے. اس لیے ایسی فضا بن جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ ہمارے مستورات بھی اس محنت میں شریک ہو جائیں اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرد حضرات بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں اور ہمارے بچے بھی اس کے اندر جو وہ شریک ہو جائیں. ہمارے سب جگہ اپنے کام سب لوگ کر رہے ہیں، مصروف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب جگہ کیا ہو جائے؟ سب جگہ بات چل جائے. ہم بات چلانے کے مکلف ہیں، باقی نتیجہ اللہ کے دن میں. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے دن میں. دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں کتنوں سے کبھی بعضوں کا بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. اللہ نے دعوت کے اندر اثر رکھا ہے. دعوت کے اندر کیا ہے؟ دعوت کے اندر اثر رکھا ہے. تو یہ بھائی ہماری محنت ہے، یہ جو ہم نے محنت کرنی ہے، بات کرنی ہے، یہ بھائی 6 نمبر کی ہم نے بات چلانی ہے، 6 سے بات کرنی ہے، تو ہے تو 6 نمبر، لیکن کیا پورے دین پہ آنے کا ذریعہ، پورے دین پر آنے کا ذریعہ. جیسے لوگوں نے بڑے بڑے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں،
کہتے بھائی ہمارا ایئرپورٹ کیا ہے، ہمارا ایئرپورٹ کیا ہے، ساری دنیا کے لیے گیٹ وے، یہاں سے آپ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں۔ ایسے بھی کیا ہے، یہ ہماری بھائی جو 6 سے بعد میں 6 نمبر ہے، یہ پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کی دعوت کیا ہے، پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ نے یہ 4 اعمال ہمیں دیے کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، تعلیم و تعلق، ذکر و عبادت اور خدمت۔ تو یہ کیا ہے، پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، پورے کے پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا بہت بھائی ہم نے تو کیا کرنا ہے، تھوڑی بہت کیا کرنی ہے، بس اپنی محنت کرنی ہے۔ لیکن بس خدشہ یہ ہے کہیں سوچتے سوچتے بہت دیر نہ ہو جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، دیر نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ ترتیبیں بنانا، یہ کبھی آدمی کو پیچھے کر دیتی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا، حضرت علی کے بیٹے آپ جانتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا رشتہ دار تھا۔ مسجد کے اندر ایک صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ دار، وہ صاحب کہنے کے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے سوچ کے بتاتا ہوں۔ وہ باہر گئے اللہ کی شان، اور باہر جا کر انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار وہ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ ڈالا ہے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سے میری بیٹی کا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے بولا میں سوچتا ہوں یار کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے بولا تمہاری کیا رائے ہے، مشورہ دو، کیا کرو مشورہ دو۔ تو اس نے کہا کہ یار بڑے لوگ ہیں، تیری بیٹی اتنے بڑے گھرانے میں کہاں چلے گی، ایسا نہیں نوکرانی بن جائے، ایسا نہیں نوکرانی بن جائے۔ خیر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا، اور اللہ کی شان اسی مشورہ دینے والے کی بیٹی سے حضرت علی نے اپنی بیٹے کا رشتہ کر دیا، جس نے مشورہ دیا۔ اس سے بعد میں اس نے پوچھا کہ یار مجھے تو بولا کہ بڑے لوگ ہیں نوکر بنا کے رکھیں گے، اور خود اپنی بیٹی دے دی۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا بھائی حضرت علی نے اپنے بہو بنانے کے لیے تیری بیٹی کو چنا، اور حضرت حسن حسین کے لیے تیری بیٹی بیوی بن جائے، اس سے بڑی اور کیا نہیں، اس میں بھی کچھ سوچنے کی بات تھی۔ میں نے سوچا ایسے پتہ نہیں ایسے بیوقوف لوگوں میں رشتہ نہ ہو جائے، میں نے اس لیے اپنی بیٹی دے دی۔ یار چیز میں اتنا سوچنے کا کہ بھائی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب پھر سال ختم ہو گیا، ایک اور سال ہماری زندگی میں سے ختم ہو گیا، اور پھر اب ہم سوچے بھائی ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، ہم موت کے اور قریب ہو گئے۔ اس لیے بھائی اجتماع کا عنوان ہے ہمارے پاس، اور یہ محنت کا عنوان ہے۔ اس کے لیے بھائی ایسی محنت ہو جائے کہ اصل بھائی وہی محنت ہے، مسجد وار محنت، جو بات آ رہی ہے مشوروں کے اندر ہر وقت کہ مسجد وار محنت۔ ہماری محنت کیا ہے، مسجد وار محنت۔ شب جمعہ میں آئیں تو اپنی مسجد سے تقاضے چلا کے جماعتیں بنا کر یہاں سے پھر نقد تشکیل ہو، یہاں سے پھر کیا ہو، نقد تشکیل ہو۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اس کے لیے سارے ساتھی۔ اب یہ شب جمعہ کا ماحول ہے ہمارا بھائی، یہ ترتیب ہوتی ہے، اور ابھی ہم آتے ہیں، پھر مغرب بعد ہوگی، عشاء کے بعد تعلیم ہوگی، کتاب پڑھی جائے گی، اور رات کو ایک ماحول ہوگا، اللہ سے رونا دھونا ہوگا، مانگیں گے، اور صبح پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس ساری ترتیب میں بھائی میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اس وقت ہم آپ کی تیاری میں لگ جائیں اور مانگنے میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی سبحان اللہ۔